شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے حمائل شریف نکال کر سورۃ التین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے حد ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے آیت مبارکہ کا دل نشین رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، بے شک وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار بندوں اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند گئیں۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واز کی خبر ہو گئی۔ وہ دورے دورے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واز سننے لگے۔ تا حد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا: اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے، تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھیں کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت معاب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کیف افسوس کرنے لگیں اور نکاح پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور جو ادھیر عمر والی تھیں انہوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر جج دال پیستے دیکھا تو پوچھا: وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی تھی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگی: اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ بے شک نیکی کا راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، مگر اسی میں برکت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، توبہ کے دروازے تیرے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ تو سمندر کی پانی کی گہرائیوں جتنے، آسمان کے ستاروں جتنے گناہ کر کے بھی جب میری طرف لوٹے گا تو بے شک میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی میں اپنے بندوں کی واپسی پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے میری اس کہانی سے بہت اچھا سبق حاصل کیا ہوگا۔ میرے سمیت ہم سب بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، پل پل زندگی میں جانے کتنے جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کمانے کی، نیکیاں کرنے کی، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بارگاہ الہی میں ہم سب پہ اپنا حاصل خاص رحم کرم فرمائے۔ ہمارے جو ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبروں کی گرمی کو ختم کر کے جنت کی ٹھنڈک عطا فرمائے، ان کی قبروں کو اپنے نور سے روشن و منور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ، اچھی سی ریسیپی کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔